الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں جنہ سارے میزبان دوستاں نے اج دی اس دینی محفل دا انعقاد کیتا ہے میں خلوص دل نال دعا گو ہاں کہ اللہ کریم انہاں دوستاں دی جان مال عزت اولاد رزق وچ مزید برکتاں نصیب فرماوے میری حاضری تساں دوستاں دی تشریف آوری مل بیٹھ کے بیان کرنا اور سننا اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے اس دنیا دے اندر جتنیاں بھی اللہ نے نعمتاں انسان کو عطا کیتیاں اگر ساری دنیا دیاں نعمتاں ترازو دے ایک پلڑے دے اندر رکھو
ساری نعمتوں دے مقابلے وچ ایمان اے جہی نعمت ہے کہ جس دی شان تے مقام دا مقابلہ ساری دنیا دیاں نعمتاں نہیں کر سکدیاں۔ انسان کو اگر دنیاوی نعمتاں دی فراوانی نہ بھی ہوئے، دنیاوی لحاظ نال انسان کو نعمتاں گھٹ ہوئن، لیکن انسان کو ایمان دی دولت موجود ہوئے، او بندہ کامیاب ہے، اللہ کریم دے دفتری جو بندہ کامران ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے کل دنیا دی نعمتاں دی فراوانی نہیں، بظاہر دنیاوی لحاظ نال اتنا زیادہ حسن و جمال بھی نہیں، حسب نسب تے قوم قبیلے دے لحاظ نال بھی کوئی اچھا مقام دنیا والا دی نظر چ نہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ حضرت بلال چلدہ زمین تے ہے تے جتیاں دی آواز اللہ بہشت برینچ پہنچا چھوڑی ہے۔ ساری دنیاوی نعمتاں تو سب تو زیادہ وزنی اور بھاری اور قیمتی دولت حضرت بلال کل ایمان موجود ہے۔ تے اگر انسان دے دل دے اندر ایمان دا دیوا بلدہ بھی ہے تا انسان اللہ دے ہاں کامیاب ہے، تے ایمان دی دولت تو اگر انسان محروم ہو کے دنیا تو ٹر گیا ہے، اللہ دے ہاں ایسا بندہ کامیاب نہیں۔ ان سوال اے پیدا تھی ہے کہ ایمان کیرے بندے کلو ہے تے کیرے بندے کل نہیں، کیونکہ اسلام دا تعلق ہے انسان دے ظاہر نال۔ نماز پڑھنا اے اسلام دی نشانی ہے، روزہ رکھنا اے اسلام دی علامت ہے، اللہ توفیق دے وے انسان سال بعد زکاة ادا کرے اے بھی دین اسلام دا ایک حصہ ہے، اللہ مالی وسعت دے وے بندہ زندگی دے اندر حج والا فریضہ ادا کرے اے بھی مسلمان ہومن دی نشانی ہے، لیکن ایمان دا تعلق ہے دل نال تے دل دا حال تا اللہ تو بغیر جاندہ کوئی نہیں۔ کیویں پتہ لگ سی انسان دے دل وچ ایمان دی دولت ہے، ایمان دا چراغ روشن ہے، ایمان جئی نعمت دل وچ ہے؟ اس دا طریقہ صرف ہکو ہے کہ جیرے بندے دے دل وچ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے عظمت ہے، او بندہ ایماندار ہے۔ یہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت احترام نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان ایمان دی دولت نال مالا مال ہوئے۔ آؤ سنو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تو علی وچوں کوئی بندہ کامل ایماندار نہیں بن سکتا۔ کامل ایماندار بندہ تاں بن سی ایک پاسو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہوئن، تے انہاں دے مقابلے وچ انسان دا ابا جان ہوئے، والد صاحب ہوئے۔ ہن پتہ لگ دے لیکن پیار ابا جان نال زیادہ ہے یا آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نال زیادہ ہے؟ جے کر انسان دے دل وچ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت زیادہ ہے، سمجھو بندہ کامل ایماندار ہے۔ ہن مثال سنانا، سورۃ دنا سورۃ المنافقون، رب العالمین دی لا ریب کتاب میرے سامنے ہے، فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ
حتی ينفضوا. آیت نمبر 7 سورت نال منافقون 28 پارہ میں حوالے دنگلی رکھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے لشکر نال دشمنان اسلام نال جہاد کرنے واسطے پہنچے ہوئے بنو مستلق دے مقام تے. صحابہ کرام دا جذبہ ایمانی ویگ کے صحابہ کرام دی جرت بلبلہ ویگ کے دشمنوں سامنے آمن دی جرت ہی نہیں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واپسی دی تیاری کرو. دشمن تا بغیر لڑائی کیتے نس گئے میدان چھوڑ گئے. اللہ کریم دی نصرت نال صحابہ کرام نے واپسی دی تیاری شروع کر لیتی ہے. ایک مہاجر صحابی دے انصاری صحابی دے درمیان جانورانوں پانی پلامن دے مسئلے دے اختلاف تھی گیا ہے. انصاری سامیہ کھن لگے پانی میں پہلے پلامن ڈنگرانوں. مہاجر سامیہ کھن لگے نہیں پہلے میں جانورانوں پانی پلے ساں. انصاری صحابی تے مہاجر صحابی دی گل بات ودھ گئی ہے. خطرہ پیدا تھی یا پد اندر لڑائی دا. انصاری صحابی نے انصار صحابہ نو حقل ماری ہے یا معاشر الانصار. انصار دی جماعت دل دیاؤ مہاجر صحابی میں نو مارنا چاہتا ہے. تے جس ویلے انصار آمن لگے مہاجر صحابی نے بھی حقل جا ماری ہے یا معاشر المہاجرین حلمو الیہ. او مہاجرین دی جماعت انصار میرے نہ لڑائی کرنا چاہتے نا. دوہے جماعتاں آمنے سامنے تھی گئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھینے دوہاں جماعتوں دے درمیان حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرا چھوڑیے. سبق روک چھوڑے اساں تا پھڑوا کے خوش تینے ہیں لڑا کے خوش تینے ہیں. میاں علی دا رواج ہے کوئی آیا مشورہ گھننا اساں مشورہ لے دیں جو فیر مارتے مارے لگتا چھ. اے سارے مشورے ہیں. میں سبق روک چھوڑے ہوں ذرا حدیث پاک سنو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصلح بین الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا مسلمان بندہ لوگوں دے درمیان صلح کراوے. آپا دے اندر جلے لڑتے پین انہاں دی لڑائی نو ختم کرامن دی محنت کرے. صلح کرامن والا بندہ جس ویلے دوہاں پارٹیاں نال گل بات کرے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا صلح دی کوشش کرنے والے بندے نو ہر گل دے بدلے بھی چلا غلام آزان کرنے دا ثواب عطا کرے دے. اگلے الفاظ سنیں صلح دی کوشش کرنا نہ بندہ جس ویلے گل بات کر کے پچھو دے ولدے راجہ مغفور اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلح تھئیے یا نہیں تھئی جرے بندے نے کوشش کی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اللہ صلح دی کوشش کرنے والے بندے دے جس ویلے پچھو دے ولدے اللہ سارے گناہ معاف کر چھڑے دے. حدیث پاک دے لفظ ہیں. اگلا مسئلہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے انسان دے جسم دے اندر 360 جوڑ پیدا کی دن. ہر مسلمان دے ذمہ ضروری ہے روزانہ 360 جوڑاں دے بدلے وچ اللہ کریم نے ناتے 360 صدقے روز دیتا کرے. صحابہ پریشان تھی گئے حضرت اساں غریب آدمی ہیں روزانہ 360 صدقے اللہ دے رستے کون دے سکتے اور روزانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی مشکل نہیں حضرت اساں تا غریب مسکین ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
رستے تے کوئی تکلیف دیون والی چیز پئی ہوئی ہے اس نو ہٹا دیونا اے بھی اللہ دے نام تے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جنت دے اندر اللہ میں نو نظارہ کرایا، ایک بندہ میں نو جنت دے اندر بڑا خوش تے خورم نظر آیا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ عرض کی دی حضرت اے بنی اسرائیل قوم دا بندہ ہے، رستے تو گزردہ پیا ہی کانٹے دار جھاڑی پئی ہوئی رستے دے اتے جھکی ہوئی۔ اس بندے نے سوچے آمن ونجن والے بندہ نو تکلیف تھی دی پئی ہو سی، اس بندے کانٹے دار ٹینوں پاسے دے کر چھوڑے۔ اللہ اتنا عمل پسند کیتا ہے سارے گناہ معاف کر گئے، اللہ جنت دا وارث بنا چھوڑے۔ اللہ راضی ہوئے تو آنے دے، میرے درد دل تے غور کرو۔ اساں تا لوٹھاں دے رستے بند کر کے خوش ہیں، جھاڑیاں چا سٹیاں اٹھا چا سٹیاں دیواراں چا نیتیاں گوانڈھی لگے نہیں، ڈنگر وڑا ہے ساری راڑی چ کھیتی چ بکری وڑ پئیے تو کوئی قد پٹھا کھا گئی تو ساری لڑیاں تھے فساد ہیں۔ حدیث پاک سنو سارے زمیندار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی جنگلی پرندہ اگر کہیں بندے دا مال تے ڈنگر کھیت تے راڑ دے اندر وڑ گئے، جنگلی پرندے کچھ دانے کھا گئے تے مال تے جانور کوئی کھا پٹھا کھا گئے تو مالک نو نرام نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی دانے دے پٹھے پرندے دے جانور کھا گئے اللہ مالک دے نام امان اندر صدقے دا ثواب لکھوا چھوڑے دے۔ حدیث پاک ہے، پچھلے مہینے صوبہ سندھ سانگھڑ دے اندر ایک بندے دی گاں وڑ گئی ہے، دوجھے دے کھیتی اس ظالم نے کوہاڑیاں نال ان گاں دیاں لتا کب سٹیاں۔ ہائے ہائے اللہ نو کے حساب دے سی بندہ، ظالم نو اللہ کریم دنیا دے سزا دینا ہوں دے حوالہ سنو۔ سورت دنا سورت الانبیاء، میرے سامنے 17واں پارہ رب العالمین دا کلام کھلنا ہوئے ہے۔ اللہ فرمائے دے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً فَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ آیت نمبر 11 سورت الانبیاء 17واں پارہ، بے شمار بستیاں بہت سارے شہر میں اللہ کریم نے پی کے رکھ چھوڑے جویں چکی دے اندر دانے پیندے ہو۔ اللہ غلطی گری آئی کانت ظالمہ، یہ حوالہ ہے ذکر مکان ارادہ مکین، بستیاں لے ظلم کریں دے ہن اللہ تروڑ مروڑ کے رکھ دیتا۔ انہاں ظالمانوں میں اللہ نے پیسن تو بعد تباہ و برباد کرن تو بعد نمیاں قوماں پیدا چکیتیاں، میں اللہ کریم تو پچھڑ والا پیدا ہی نہیں ہویا۔ قرآن پاک دے الفاظ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ جس ویلے انہاں ظالماں نے اللہ دا عذاب آندا ہے محسوس کیتا، اپنی کوٹھیاں دے مکان دے بلڈنگاں چھوڑ کے تے مل پے۔ یہ قرآن دے لفظ ہیں، اللہ تو حقل ماری لا ترکزو، ظالمو ویندے گرے پاسے ہو، وَارْجِعُوا إِلَى مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ آیا سمجھنی حوالہ سامنے ہے، تیرے پاسے ظالمو ویندے پہ ہو پچھو دے والونا جنہ کوٹھیاں دے مالا میں مستیاں کرینے ہوندے آوے، وَمَسَاكِنِكُمْ چوکا دے واپس والونا اپنے ڈیرے تے داریاں دے مڑ کے آونا، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ میں اللہ تُوڑے نال کوئی سلام مشورہ کرنا چاہنا۔ آئے سمجھنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا بندہ قرآن پاک دا ایک مقام سمجھ گھنے
اللہ اس بندے نو 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب عطا کرے دے۔ میں چاہتا اے ہاں جتنے بھی دوست بزرگ تشریف گھنے ہو اللہ سارا دی جھولی وچ 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب پا چھوڑے۔ انشاءاللہ اچھا سنے تو سا تیار ہو؟ انشاءاللہ اچھا کھولنا رہنے تیار ہو؟ 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب انشاءاللہ اللہ ضرور دے سی کیونکہ نبی سونی دی زبان سچی ہے، مقام سمجھ رہے ہیں۔ ظالموں کیرے پاسے میں دے پہ ہو پچھو دے کوٹھیاں دو واللونا اپنے دارے دے ڈیریاں دے ہونا میں اللہ تو نال مشورہ کرنا چاہنا۔ مقام سمجھ رہے ہیں اللہ نو مشورے دی کیری لوڑے ہے۔ رب العالمین نے نسل والے ظالمہ نال مذاق کیتا جی میں کہ غریب تے اوکھ منونجے سردار صاحب دے ڈیرے تے چلاویں دے خان صاحب دی کوٹھی دے بنج بڑھ دے سردار صاحب ملک صاحب چودری صاحب فرانی پریشانی بن گئی ہے تو سا میں نو مشورہ دیو میں نو کہ کرنا چاہی دے۔ اللہ فرمائے دے ظالموں اپنی کوٹھیاں دو واپس آؤ نا میں اللہ بھی توڑے نال مشورہ کرنا چاہنا۔ اللہ انہا ظالمہ نال مذاق کیتا ہے مذاق ہے آؤ نا کتھا میں دے ہو تے ظالمہ دی زبان تے لفظاً قالو یا ویلنا انا کننا ظالمین ہائے سری بدبختی اساں بڑے ظلم کرے دے اسے بڑے ظالم اسے۔ اللہ فرمین فما زالت تلک دعواہم حتی جلناہم حسیداً خامدین۔ اپنے آپ نو ظالم سڑے دے رہے ہائے اساں ظلم کرے دے اسے تے میں اللہ کریم نے حسیداً ایمیں کٹ کے رکھ چھوڑا ایمیں ڈاتری نال فصل کٹ چھوڑے دے ہو خامدین۔ میں اللہ انہوں نے مسوا کے بجھا کے رکھ دیتا جی میں بھادے انگارے بجھوینے انہیں غرور تھا نمود تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا اور آج تم سے کیا کہوں لحظ کبھی پتا نہیں۔ حدیث پاک شرحی نوت میں سبق دیا نا ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ایک ظالم عورت اللہ کریم میں منوری کھائیے پیڑ پاڑا ہویا ہاس آندرہ بہر نکلیاں ودیاں سا تے اپنیاں پیڑ والیاں آندرہ ہتھاں دے چاہوں کے ایمیں چیخا ودی مرین دیئے جہنم دی بھاویں چاہیے کھوتا چیخا مرین دے تدورو کدور الہمار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبرائیل کون بی بیے 4 جبیرو جہنم دیا فرشتہ جواب دیتی حضرت اے او مائے بنی اسرائیل دی یہ بلی پالی ہوئی آئی بے زبان جانور جو ہے بلی ایک نیوار بلی نے کہیں شہد اندر موچا کھتا ہے اس بی بی نو کامل لگیے بلی نو رسی نال بن چھوڑا سا بلی پکھی تھئیے پک دی وجہ درومن لگ گئیے بلی نو کھامن دی پیمن دی کوئی شہمی مائنے نہیں گھتی جس میرے بلی زیادہ رونیے مائنو کابڑ زیادی لگیے لوئی دی صلاح چاہ کے بلی دیوار کی دسا لوئی دی صلاح بلی نو لگیے بلی دا پیٹ پانا گیا آدھران بلی دیا بہر نکلائیاں چیخا مار مار رو رو بلی جان لے چھوڑی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے ظالم بی بی جنت دی باندھ اندر چیخا مدی مرین دیئے پیڑ پھٹا ہے بلی مگوان درہ بہر نکلی ہوئی 70 سال گزر گیا ہے اجن دونی بلی دے ظلم دا حساب ہی پورا نہیں تھیا بس انسانہ نال ظلم کرنے ہیں رشتہ دار سالے تو تنگن گمانڈی سالے تو تنگن برادری سالے تو تنگن تو شمار والے دوست نراز سی گئے وہ مسئلے میں کوڑے شروع کر لیتے دین دیا گلن تے میں تو اڈا پھرا ہاں تو اڈا ہمدردہ میں ہمدردی نہ کرے ساتھ کہیں کر لیے تھی وانیو زیر تے صبر نہ بان زیر تلے ہو دیئے تھی وانیو زیر تے صبر نہ بان متا خالق پیش چاپاوی
اودی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا کر خدا داوی دھن دولت رب کھس کے تیری متا در در تے پنواوی اودے کار غضب تو ڈر ون خاکی انشاءاللہ رب رحمت فرماوی سبق تے ہو سبق یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 360 جوڑ اللہ کریم نے بڑے انسان دے جسم وچ ساتھی میرے بھی ہے روزانہ بندے نو 360 صدقے اللہ دے نام تے دیونے چاہیے دن صحابہ پریشان تھی اسا غریب ہے حضرت کون 360 صدقے روک دے سکتا ہے آپ نے فرمایا کوئی مشکل نہیں رستے تے تکلیف دے والی شے چاہ کے رستہ صاف کرنا اللہ دے نام تے صدقہ ہے جیرا بندہ سامان دی گڑھڑی نہیں چاہ سکتا سامان چاہ کے دے سر دے رکھنا یہ بھی اللہ کریم دے نام تے صدقہ ہے جیرے بندے نو رستے دا پتہ نہیں بھلا ہوئے ہے تو اڑے تو رستہ پوچھ دے رستہ انہوں لا دے مناوی اللہ دے نام تے صدقہ ہے آپ نے فرمایا جرا سواری دے سوار تھیمنا چاہتا ہے تے چڑھ نہیں بھی آ سکتا سوار تھیمن واسطے امداد چا کرنا اے بھی اللہ دے نام تے صدقہ ہے تے دو مسلمانہ دے درمیان صلح کرانا اے بھی اللہ دے نام تے صدقہ ہے اے سبق ہے ایمان نہ دسو سارے دوست چپ نہیں بہونا میں دعا مانگ سکتا لازے دین کوئی اوکھ ہے دین تا سوکھ ہے کتنی سوکھیاں دلان اور حدیث سناما آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنے نے سوار دی دیوار تے جمعرات علی دی سارے انسان دے نیک کمال اللہ دے درباری پیش تھی دن خاص طور تے انہیں تو عمل سارے اللہ دے ہاں پیش تھی دن خاص طور تے نڈوری حاراج رب العالمین فرمائنے دے فرشتوں سارے ایماندارہ واسطے بخشے دا فیصلہ لکھ چھوڑو تے دو بندہ دی بخشے دا فیصلہ میں اللہ نہ کرے دا فرشتے عرض کرے دیں اللہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں اللہ جواب دے دیں انہا لوہاں مسلمان دے درمیان جھگڑا ہے آپا دندر فساد تے رولا ہے جتنے دونی لوہے مسلمان صلح نہ کر گھنسن اللہ کریم انہا دی بخشے دا فیصلہ نہ کرے دا گل گل تے ساڑے رولن گل گل تے ساڑے جھگڑن میں غلط آخدہ بیٹھا تو سا نراسی گئے محول دیکھنے اپنا پچھلے سال میاں علی ضلع 100 قتل تھی ہے 77 مرد 23 عورتاں تے ہون انہا نا 11 مہینے پتہ نہیں تعداد کتھا پہنچ چکی ہے ہائے ہائے سبق دے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلے کہ مہاجرین دے انصار دے درمیان رولا تھی منہ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرامن پہنچ گئے سبق یاد ہے کہ بھول گئے چپ کر بیٹھے واللہ راضی ہونے وہ سبق ایک کہ بھائی تو ساں بھرا بھرا ہی وے آپ دی رولے تو آدھے پانی تو قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے چوتھا پارا سورت دنائے سورت آل عمران اے میں اولی رکھی ہوئی ہے اللہ کریم فرمائے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا آیت نمبر 103 صحابہ کرام یاد کرو اللہ کریم دی نعمت اللہ دا احسان تو سا آپا دندر دشمن آوے ایک بندے دا چوچا مرغی دا بچہ دوجہ بندے دی فصلی وڑ گیا کھا دا تیلا کھا گیا کھیت دے مالک نے مرغی دے چوچے نو مار سٹا چوچے دا مالک سامنے آیا ان کھیت دے مالک نو مار سٹا 40 سال تک عرب دے اندر لڑائی تھی دی رہی سینکڑا بندے قتل تھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ کے صلح کری انہاں دی ہک کھا دا تیلا کھا دا ہی چوچے نے کھا دا تیلا تو ستا دشمن
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کریم نے تواڈے دلوں دے درمیان محبت دے پیار پا چھوڑا۔ یہ میں حوالہ کھولو ہے قرآن پاک دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ انگلی رکھی بیٹھا ہوں، مسئلہ قرآن نال سمجھ آ گیا، دلوں وچ محبت پاون والا صرف اللہ ہے۔ میں حوالہ بھی کھیلا، سبحان اللہ، حوالہ میں پڑھساں وکھیساں، انصاف تساں کرنا ہے۔ سورت دنا سورت الانفال، یہ میرے سامنے ڈاواں پارا کھلا ہوئے ہیں۔ یہ حوالہ سامنے عید نمبر 63 فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ایمان نال سارے دوست دسو چاہ قرآن سچ ہے؟ بے شک سچ ہے، قرآن دا فیصلہ سچ ہے؟ سچ ہے، میں کھولی بیٹھا ہوں، بے شک سچ ہے۔ انگلی رکھی ہوئی ہے، تو سا نوٹ کرو ہاتے مانے گھرج دیکھو آتا جھگڑی مک بنجے نا۔ حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے، فرمیندے نے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو۔ میں ٹھپی نہ بیٹھا، میں قرآن کھولی بیٹھا۔ ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہو۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہو۔ ایک کھولی بیٹھا اور مانا سنو، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، صحابہ دے دلوں وچ اللہ نے محبت دے پیار پا چھوڑا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما فی الارض جميعا، اتنی شان دے مقام دے باوجود جے کر میرے محبوب تساں ساری روئے زمین دا خزانہ بھی خرچ کر چھوڑیں دے، صحابہ دے دلوں میں جو پیار نوے پا سکدے، لیکن اللہ الف بینہم، صحابہ دے درمیان اللہ نے پیار پا چھوڑے۔ جنہیں دوست اللہ نو منن والے او اللہ تعالیٰ اچھا چیسن، آواز کم از کم مسجد تو باہر وینی چاہیے دیئے، دل چ محبت تے پیار پاون والا صرف کون ہے؟ نہیں اچھا آکھو تو میں گل سنا میں کون ہے؟ ان انصاف کرے، یہ تا قرآن دی آیات ہے، حوالہ سامنے ہے۔ عامل بیٹھے نجومی اکھے کالا بکرا گھناؤ، اودے خون نال میں حساب کرے سا محبوب آپ کے قدموں میں، 10,000 روپیہ فیس گھنسا عمل کرے سا محبوب آپ کے قدموں میں، اور تو سا ایمان نال دسو بھئی یہ کالے بکرے دے خون نال عمل کر کے محبوب نو قدمہ دے اندر گرامن والا عامل سچا ہے یا اللہ دا قرآن سچا ہے؟ دلج محبت پامن دے دعوے کرن والا عامل جھوٹا ہے، رب العالمین دا کلام سچا ہے۔ یہ حوالہ ہے، سچا ہے، یہ تو دکاندار ہے، فنکار ہے، سبق دے ہو، یہ تو سچے کرن لگی ہو اللہ راضی ہونے، بھئی اللہ تا کو بھرا بھرا بنائے تے پانی تے رولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کری مہاجرین تے انصار دے درمیان، اپنی جھاتے تشریف گھن گئے جیتا حضور سیدہ ڈیرہ ہے۔ عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین کو موقع لگی ہے، او بھی منافقہ دی جماعت رو نال لاؤ کے گیا ہویا صحابہ کرام دے لشکر نال۔ انہوں دی گل سنا ہے، آکھن لگا مدینہ شریف دے انصاریو لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی
آیت نمبر 7 انگلی رکھی بیٹھا ابن ابی اے ہائی کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے شریف آمن تو پہلے سونے دا تاج تیار ہو چکا ہے اس عبداللہ ابن ابی دی تاج پوشی تھیمن والی ہے آج تو بعد سارے مدینے شریف دا سردار تو سے سونے دا تاج بن چکا ہے صرف بس پروگرام بننا ہے تے تاج سجاونا نے صرف اللہ دی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہنین مدینے شریف آپ دے ہوں دے وقت کہتا دیوا بل سکتا ہے جس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ من لگے چھوٹی چھوٹی بچیاں معصوم لڑکیاں مراہقہ بچیاں ہتھاں دے اندر ہتھ پا کھڑوتی ہیں مسجد قباء دے نال اج بھی وہ جگہ موجود ہے جتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچیاں نے استقبال کیتا ہے ساتھی سالو کھیل کے حضرت ایک ہو جائے مسجد قباء تو تھوڑا فاصلہ ہے یہ میدان ہے بچیاں کھلوتی ہیں ہتھ ہاتھ پا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوئے نا تے بچیاں کھڑ لگیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداعی واجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جیت بالامر المطاعی بچیاں کھنگیاں مدینے شریف دے نامن والے ہو 94 دے چند دو سنبوں ویکھے ہو سن ہر مہینے جو چڑھ دے 94 دے چند جمگ دے چاندنی بکھرے ناؤں دے لیکن اسا بچیاں نو اللہ دی قسم ہے سچا 94 دا چند سانو آج نظر آئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتو تے دیکھ دے آمن مسکران دے آمن بچیاں دی محبت تے خوشی تھی نے آمن اور معصوم بچیاں نے آمنو 94 دا چند صدا کتابہ انہوں دے شیر موجود ہیں طلع البدر 94 دا چند ماہ کامل لیکن رب کعبہ دی قسم قرآن پاک میں نے ہتھ وچے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بچیاں دی محبت برحق چھوٹی بچیاں دا پیار برحق انہاں مراہقہ لڑکیاں دی عقیدت برحق لیکن رب کائنات دی قسم حضور سینو 94 دا چند سڈو آپ دے حسن و جمال دا حق وقت بھی ادا نہیں ہو سکدا کیوں اسا مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے آپ دے ہوں دے کہندہ لیوہ بل سکتا ہے آپ پہنچے عبداللہ ابن ابی دی و تاج پوشی علیہ سارے پروگرام ختم تھی گئے اندے دل جی ساڑتے حسد پیدا تھی گیا مجبور ہے اتو تو کلمہ پڑھدا ہے وچو بے ایمان ہے اے بھی نال گیا ویا صحابہ کرام دے لشکر دے انصار صحابہ نو کھن لگے لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ حتی ينفذوا آیت نمبر 7 سورۃ المنافقون 28 پارا مدینہ شریف والے ہو اگے تو انہوں کئی بار سمجھایا ہم تو سمیلی گل دیمل نہیں کیتا مکہ شریفی جو آمن والے مہاجرین دا خرچہ بند کر دیو تو سا مکان لیتے تو سا جیداندہ لیتیاں تو سا باغاں میں جو حصے لیتے آج توڑے نال لڑن تے تیار تھی گئن کئی بار تو انہوں گے سمجھائیں ہم تے باتتی ہوں راکدہ بھی چندہ چھوڑ دیو دیونا انہوں جس ویلے تو سا چندہ نہ لیتا حتی ینفذو کاش تو سا نوٹ کرواتے مانے خرج ریکھوا رولے مکوینینا آپ پہ نصب ایسے نہیں جب چندہ تسا نہ دیتا تسا مدینہ شریف دے مالے کو انصار تسا میری گل لگے تسا نہیں منی ایک گل روچی سنو عبداللہ ابن ابی آنکھن لگے قرآن پاک دے لفظ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ میں مانا کی میں کرا میرا دل کم دے لفظ سامنے میں ککرا مجبور ہوں لفظ میں بڑے محتاط بولے سا میں نو ڈر لگ دے اللہ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آکھن لگے میں سب دو وڈی ذاتانا تے معاذ اللہ آمنہ دلال الازل مانا کی میں کرا العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذرا برابر بھی عزت نہیں. میں لفظی معنی نہیں کیتا میرا دل کمد ہے. الازل یہ ذلت کول ہوئے ذلت کول اس میں تفضیل العیاذ باللہ. میں بڑے محتاط لفظ بولیں تو آپ کو سمجھانا واسطے آکھن لگا ظالم نبی سونے دی ٹرکے دی عزت ہی نہیں. سب تو بڑی عزت اللہ میں ہاں سانو بلن دیو واپس. العیاذ باللہ عبداللہ ابن عبی آکھن لگا صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نو تے آپ دے نامن والے مہاجرین نو معاذ اللہ انہاں ذلیلاں نو مدینے چوں کڈ چھوڑنے. العیاذ باللہ آپ عقیدہ سن گنو شمارہ لے میں چلا ونیا کوئی دوست آکے مولی صاحب آیا ہے نبی کو نہیں منے دا اندہ کیا حال ہے میں تہدیل دی دعائی کر سکتا ہوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ دا زمانے ایک بندے دی زبانی جو علم نکلن مدینہ شریف دی مٹی چنگی نہیں. امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی بندے نو 3 کوڑے مارو کمر دائیں دا چمڑا پٹ گھنو کوڑیاں تے دریاں نال این بندے نو قید کر دے ہو جیل خانے ویچ جتنے تونی سجے دل نال انہ لفظاں تو توبہ نہ کرے جیل تو بیل نہیں کڑھنا. لوگ آکھن لگے امام مالک رحمت اللہ علیہ عبداللہ صاحب اللہ درود شریف پڑھو درود شریف اللہم صلی اللہ اللہم بیٹا آرام کرو شاباش مہربانی فرماؤ تیری توجہ خراب ہو دی بیٹا. اللہم صلی توجہ. ایک گل کی تیس چندہ دیونا بند کر دیو تے دوجی گل معاذ اللہ میں بڑی عزت آلا میرے نال جنی منافقہ دی جماعت بڑی عزت آلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مہاجرین دی کوئی عزت نہیں سانو واپس بلن دیو اساں معاذ اللہ انہا ذلیلن مدینے چوکڑ چھوڑنے. تے میں گل ایک درمیانی سناوان لگا ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ دی قید کرو بندے کو 3 کوڑے مارو چمڑا پٹ گھنو اس دا. لوگ آکھن لگے حضرت ایڈا سخت فتوہ میں روڑی کھے سارے مارکا ایڈا سخت فتوہ ایو کجا کل مدینے مٹی چنگی نہیں. اور جنہیں حضور سین محبت رکھے دے اچھا سبحان اللہ اکشو دا میں توڑے واسے دعا مقصا میرا پہلے جملہ سن گھنو. امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا بندہ اس تو بھی بڑی صدا دا مستحق ہے. کیوں حضرت؟ امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کھڑا مسلمانوں. امام مالک فرمایا 3 کوڑے مارو بندے نو قید کر چھوڑو. بندے نے آنکھیں مدینے شریف نی مٹی چنگی نہیں جیری مٹی نال حضور دے قدم مبارک لگے ہوئے او مٹی کی میں خراب ہو سکتی ہے. آپ نال نسبت کوئی معمولی شے اردو سمجھنا لے دوست سکول کالین دے حضرات عقیدہ صدائے ہے کہ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمی بن کر شفیع المذنبی ہو کر امام النبی بن کر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو ابھی تک وہ چمکتے ہیں
ستاروں کی جبی ہو کر. اردو میری انگلیاں دیکھنی ہیں میں خلاصہ سنا ہوا. عبداللہ ابن ابی آکھن لگا چندہ دیونا مہاجرین نو بند کر دیو تے نمبر 2 اساں انہاں نوں ماشاءاللہ کڑ چھوڑنے مدینے شریف جو اساں عزت والے نہیں. چھوٹے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچی ہن اے بھی اپنے چاچے نال گئے ہیں جہاد دے سفری. چاچے نوں آکھن لگے چاچا 2 گلاں میں عبداللہ ابن ابی دی زبانی جو سنیاں تو میرے نال چل حضور سائیں نوں دسنا چاہنا. پتر مطلب تے سمجھیاں نہ ہو میں حضور دے پچھو نمازاں پڑھنا لا چہرے تے سنت رسول ہے آپ نال جہاد دے سفر تے آنا لا ایک گلنا کی میں کر سکتا ہے. چاچا تو نہیں آندا میں مت وینا. چاچے نونا اللہ کی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پہنچے آمدی خدمت. حضرت عبداللہ ابن ابی نے 2 گلاں کیتیاں. مہاجرین نو چندہ دیونا بند کر دے ہو آپے مکے نسل سن بکھے ہو کے تے اساں بڑی عزت لے ہیں. العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے مہاجرین عزت لے نہیں اساں انہاں نوں مدینے شریف جو کڈ چھوڑ. زید صبر اساں ہوندے دا فتوی لا چھوڑے دے. ایک دی گل سنی تے پیچھو کتا کان گھن گیا کان نہ سنبھالا دے کتے دے پیچھو بندہ مل پوے. حضرت زید صبر حوصلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ ابن ابی نو سدو. آ گیا منافقہ دی جوان وینا تے دو گلاں کیتیاں آکھن لگا واللہ باللہ سمت اللہ شبک اللہ. حضرت میں نو پتہ ہی نہیں گلاں تا کیتیاں. حدیث پاک دے اندر لفظین حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں قذبنی رسول اللہ وصدقہ. رواہ ترمذی. آپ نے فرمایا حضرت زید تو جھوٹا ہے تے عبداللہ ابن ابی سچا ہے. تو سا دوست میں کو دسا سکتے ہو دین تو میرا مشترک ہے. مہربانی کرے میں نے جواب دیوے میں تو نے واسطے دعا منگا. اے عبداللہ ابن ابی سچا ہے. سارے نہیں بولے دے میں تھک گیا ہوں میں بس جھنگ دے ریڑے من کے جلسہ کرنے بھائی مغرب رو. عبداللہ ابن ابی سچا ہے تے آپ نے فرمایا ابن ابی سچا ہے. کیرے جھگڑے چاہی بندے ہو. جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بے علم سمجھے بندہ مسلمان نہیں. جرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو کم علم سمجھے او بھی بندہ مسلمان نہیں. جتنے انسان دنیا دے اندر این قیامت دنیا منن سارے انسانہ دا علم اولیاء کرام دا علم علماء کرام دا علم صدیقین دا علم شہداء کرام دا چھوڑو یار. اے باقی کائنات انسان کیا ہی نا جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجن کئی لاکھ سارے انبیاء کرام دا علم ایک پاسے رکھا بنجے ترکڑی دے پرڑے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ سارے نبیوں دا علم ہی نہیں کر سکدا. دہاڑے قیامت دے تسا دوست گواہ بڑھ ونجو میرے. اگر گواہی دی لوڑ پئی میں تسا دوستاں نوں سرے اللہ دے سامنے اللہ میں مسئلہ سنایا ہی میرا ایمان نہیں. جرا حضور سینوں بے علم سمجھے مسلمان نہیں. آپ دا علم تا ساری کائنات جو سب تو زیادہ ہے. اللہ تو بعد اگر علم ہے تو آمنہ دلال ہے. گواہی دے سو اگلا جملہ سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈا عالم اللہ نہ بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بنا ہے. لیکن اتنی شان تے اتنا بڑا عالم ہون دے باوجود کوئی نہیں. السماوات والارض آیت نمبر 163 دنیا والو آسمان و زمین دے غیب دا مالک نمبر 59 فرمایا مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو. اے انگلی میں رکھی ہوئی حوالے دے ہوتے غیب دیاں چابیاں بھی صرف اللہ دے کول ہی نا. غیب دا غیب رہ گیا غیب دی چابیاں بھی اللہ دو بغیر کوئی نہیں جاندہ. 26 پارہ سورت دنا سورت الحجرات
یہ آیت نمبر 18 ہے. نیڑے لے ساتھی دا ویکتے بیٹھے ہو میں کون نہیں بیٹھا ہوں. آیت نمبر 18 تے میاں محمد بخش صاحب فرما گئے رحمت اللہ علیہ کھڑیا لے مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے بد کم ہے میرے مالک دا پھل لاوے یا نہ لاوے. میں تا سنوا سکتا مرمامنا میرے اللہ دا کم ہے. فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. شک نہ کرے دنیا والو آسمان و زمین دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے. 20واں پارہ سورت دنا سورت النمل یہ لکھے حوالہ آیت نمبر 65. کل اعلان فرماؤ میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان و زمین وچ جتنی مخلوق غیب نہیں جان دی. فرشتے مخلوق جن مخلوق انسان مخلوق مخلوق غیب نو نہیں جان دی. اگر غیب نو جان دا ہے تا الا اللہ. اللہ کا نام تا چوچا سارے حضور عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ میرا فیصلہ یا قرآن دا. نجومی بیٹھن بورڈ لا کے کہ جو چاہو سو پوچھو. واہ بھائی واہ تو غیب جان دے جھوٹا یعنی اپنی قسمت دا پتہ نہیں ساری قسمت کی وجہ سے سی. توتا کو نہیں بیٹھے توتا تو اڈی قسمت دسے سی جب چوری کھاون دا پتہ کو نہیں کیرے ویلے ملنی ہے مینوں وہ توتا ہوں انسان دی قسمت دسے سی. واہ بھائی واہ. اللہ کا نام چوچا میں حوالہ کھولنا ہے. عالم الغیب صرف کون ہے؟ آپ نے فرمایا سید تو جھوٹ ہے ابن ابی سچا ہے. تو آدھا ایمان منے دے کہ اللہ دا نبی غلط فیصلہ کر سکتے نظام کائنات دا الٹ پلٹ تھی سکتا ہے. اللہ دا محبوب غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. اور تو جھوٹ ہے سید ابن ابی سچ ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پریشان تھی کہ والدین اپنے مقام تے فرمین میں رومنا شروع کر لیتے. اللہ کریم دے درباری چلا میں دا سچا ہم تے حضور فرما چھوڑے تو جھوٹا ہے جھوٹے وردہ فتوہ لگی ہے. چاچے بھی مہنے دیتے میں آنکھا ہی نہ نمائیں پڑھا دی گل نہ منو یہ حال تھی نہ ہوئے میں منع کرے داری نمائیں حضور دو بتاتے کو مغالطہ لگا ہوئے. بجوڑے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نورن اللہ یہ تو میریاں گوائیاں نہ دے میں زمین تے میری کہیں صفائیاں دیونیاں. 20واں پارہ سورت دانائیں سورت النمل آیت نمبر 62 تے میری انگلی ہے. فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جس ویلے بندہ مجبور ہوئے مستر سارے اسباب مکوئیں سارے ہیلے وسیلے ختم تھی ونین تے جس ویلے لاچار دے مجبور بندہ اللہ نو حقل مارے یجیب اللہ جی کر کے جواب دینا ہوں ہے. ہائے ہائے اللہ میں کیرے ویلے تینوں سنا نہیں رات کو ٹیم تا رس دربار دا. فرمایا ازادہ دنیا دے دفتر میں دیو ملاقاتاں تھینیاں افسرہ دی مرضی نال میں اللہ دے در تے آونا ہوئے مرضی میری نہیں مرضی توالی. کیوں دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دے ہن تعطیلاں چھٹیاں. دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دے ہن تعطیلاں. دربار الہی ہر دم کھلا جتے حاجت نہیں وکیلاں. میں حوالہ دوستہ کو قرآن دا دکھاوا چاہ ایک کھولی بیٹھا تو سا غور کیتے میں ہر گل نال قرآن دا حوالہ دکھایا. سورت دنا سورت قاف یہ میرے سامنے آیت نمبر 16 ہے. نیڑے لے ساتھی دا بیکھو اگلی اچھی بیٹھا ہوں یہ حوالہ ہے. سورت قاف 26واں پارہ فرمایا نعلم ما توسوس به نفسه وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں منے نا دوستو
دین کو جھگڑے دا نہ تھا نہیں میں منے نا چھتے چڑھنا پہ منجے سیڑھی دی ضرورت ہے کھوچو پانی کڑھنا پہ منجے رسی دے پوکے دی ضرورت ہے کیونکہ چھت اچھی ہوں دیئے پرے ہوں دیئے پانی جھکا ہوں دے تاں رسی دے ڈول دی لوڑے اللہ فرمے دے وَنَانُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں اللہ بندے دی شارک تو بھی زیادہ نیڑے ہاں تے جیرا اللہ شارک تو زیادہ نیڑے ہوئے اتر سیدھے بوکے علی چھد دے پوڑی دے سیڑھی علی مثالہ دیون دی ضرورت نہیں یہ قرآن ہے ججنوں ملنا ہوئے تاں وکیل کرے نے ججنوں کیا پتا بندے نے قصور کی بھی ہے کہ نہیں تاں وکیل کرے نے فیل تیار کر فیس کی نا افسر نو پتا نہیں کون دفتر دے بوئے دے کھلوتا ہے تاں چپڑا سینیاں ملتا کرنیاں پونیاں اللہ فرمین دے نالم ما تو وسوسو بہی نفسو میں اللہ انسان دے دل دے خیال تے ارادے بھی جاننا تے جیرا رب العالمین دل دے ارادے دے خیال جاندہ ہوئے اتھا چپڑا سیاں والی وکیلہ والی مثالہ دیون دی لوڑ نہیں یہ قرآن ہے حضرت زید رنی اللہ مہربانی کر باس اللہ کریم دے سامنے جس ویلے بندہ درد دل بیان کرے اللہ دی رحمت انتظار کریں دیئے بندہ آ گیا زید چل حضور صحیح سڑے دے پہنی چاچا کھڑنگا چل اگے حضور فرمائے تو جھوٹے پتنی ہور کے سزا دیونا چاندن حضرت زید پریشان پہنچے ہم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے چھے حضور صحیح مسکران دے بیٹھے نا فرماون لگے زید تیرا سننا دا کن سچا ہے اللہ تیری تصدیق قرآن ہی نادل کر چھوڑیے اے ایتا نادل تھی گئیاں ہم اللذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا میرے محبوب واقعی عبداللہ ابن عبی نے گل کی تیئے باقی منافقہ بھی تانیاں مارین واجی واہ آکھن لگا مہاجرین نو چندہ نہ نتاں کرو آپ مکہ شریف نسوے سن اللہ فرمائے دے میرے محبوب جواب بھی میں اللہ دیون لگا فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ نہ دے ہو چندے میں اللہ ایک در بدھا سے در کھولا انسان امہ دے پیڑ بھی چاہیے نافتے دھنی دے ذریعے اللہ نے بچے نو رو دے دیتی رکھیے تے جس میں لے بچے نے دنیا دے کھولی ہے ایک دروازہ اللہ رو دی دا بند کیتا ہے والدہ دی چھاتی تے دودیاں ڈونیران چلا لیتیاں نا بچہ بڑا تھی ہے دو رستے اللہ نے خوراک دے بند کی دے نمہ دی چھاتی آلے چار رشتے دروازے کھول لیتے نا حلال جانورہ دا گوشت بھی تیرے واسطے ایک حلال جانورہ دا دودھ بھی تیرے واسطے دو زمین دی پیداوار تے فصلہ بھی تیرے واسطے تے باغاں دے میوے دے فرون بھی تیرے واسطے ایک دروازہ رسدہ بند کیتے دو دروازے امہ دے سینے دے کھول چھوڑے دو دروازے بند کیتے چاروں دی دے دروازے کھول چھوڑے چار دروازے بند کرے سام موت دے ٹیم موت بان میں لا جنت دے 8 دروازے کھول دے سام آسمان و زمین دے خزانہ دا مالک اللہ نہ دے چندے تو سا مہاجرین کو میرے خزانے دا کوئی بند نہیں کر سکتا یا رب تیرے کرم کا درے فیض باغ ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے بے چارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے سنا کو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا ایک الوی کی تھی میرے محبوب اس منافق لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ
لَيُخْرِجَنَّ النَّاسُ مِنْهَا النَّسَلَ سنو مدینہ شریف واپس ونجن تلیو معاذ اللہ اسا بڑی ساتانے اسا معاذ اللہ ناسلیلن مدینہ جو کڑ چھوڑنے اللہ فرمیتے میں نے جواب سنے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ منافقہ دا ولی رہی بنے ابائی تینوں گرا پتا عزت دا مالک صرف اللہ ہے تے اللہ اپنے محبوب نو عزت دے تانج پوین وَلِلْمُؤْمِنِينَ مومنہ کو اللہ عزت دی دولت نال مالا مال کی تے منافقہ نو گرا پتا حضرت زید دا دل باغ باغ تھی گیا ہے تاں گئی ہون خیال سبق آگے ہون عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین بکواس کی تے اللہ جواب نادل کیتا قرآن چ ابا منافقہ دا وڈیرا تے پوتر دا نامی عبداللہ ہے یو مخلص صحابی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا ابا منافقہ دا وڈیرا پوتر مخلص صحابی نا پوتر دا بھی عبداللہ جس ویلے مسلمانہ دا لشکر پہنچے مدینہ شریف دے باہر تے پتر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیامی چو تلوار چکڑھئے آکھا لگا ابا عبداللہ ابن عبی زبان نال اچھی آواز نال اعلان کر میں ذلیلہ آمنہ دلال عزت آلن اعلان کر جے کر دے اعلان نہ کیتا میں ذلیلہ تے آمنہ دلال تے مہاجرین عزت آلن اے نا کھا تلوار میں نہیں اومنیے گردن تے نہیں اومنیے یہ کوئی معمولی بندہ تھا ہی نہیں ابا پتر کیا کرے دیں نہ کبھی بجنے میں دا لوگ کے اکسین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھیں جواب لیتا ہے ایک پاسو تونے تے دوجھے پاسو خاتم النبیین ہن ہون پتہ لگ دے کامل ایمان دا یہ مسئلہ دے شروع کیتا سے فرمایا لا یومن وحدکم حتی کون احب الیہم من والدی آپ نے فرمایا کامل ایماندار ہومن دا پتہ تاں جلسی ایک پاسو ابا ہوئے تے دوجے پاسو ساکیے کوثر صلی اللہ علیہ وسلم ہومن دیکھن پیار آمنہ دلال نال زیادہ ہے یا ابے نال زیادہ ہے اعلان کر ابا بڑی منتہ کی تھی اب اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تاں ونندے سا مدینہ شریف آگ سے میں ذلیل ہاں ابے تو اعلان کرایس لوگاں دے سامنے ابن عبی آکھا میں ذلیل ہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عزت آلین تاں پتر نے مدینہ شریف بڑھن دیتا ہے سالے حالات کیا ہیں ابا نراز سیمن لگ گیا سا کہ نبی دی سنت کڑ پیچھو سڑ چھوڑنی ہے خیر ہے دوجھا پوائنٹ وَوَالَدِهِ آپ نے فرمایا ایماندار کامل دا تاں پتہ لگنا ہے کہ پتر ایک پاسو ہوئے آمنہ دلال ایک پاسو ہوئے دیکھن پیار اولاد نال زیادہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال زیادہ ہے ان پتہ لگ سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پتر رکھن لگے عبدالرحمن ابا جان بدر دے میدان ویچا تسا مسلمانہ دی طرف ہوئے میں مسلمان نم تھیا کافرہ دی طرف لڑائی پیا کرے نام دو دفعہ تسا میری تلوار دے نشانے دل لے آئے ہو ابا سمیت کی حیاء کی تم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تیتا دو دفعہ ابا سمیت کی حیاء کی تے جے کر تو میرا پتر ایک باری بھی تلوار دے نشانے دلنے آمیں میں پتر نہ سمجھا آمنہ دلال دا دشمن سمجھ کے دو ٹکڑے کر چھوڑا یہ ہے کامل ایمان وَالنَّاسِ اجمعین سارے لوگ ایک پاسے ہوئے برادری ایک پاسے ہوئے قوم قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاسے ہوئے ہون پتہ لگ دے کہندے نال محبت دے پیار دیا دے ایران دا ملک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو دسترخوان وچ ہوئے کھانا کھاندے بیٹھے حضرت فاروق
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا دور خلافت سفیر بن کے گئے ہوئے ایرانوی حضرت حذیفہ سامنے غیر مسلم سردار بیٹھن بھادی پوجا کرنا لے مجوسی روٹی کھاندے کھاندے لقمہ تلے ڈھے پیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صاف کر کے کھامن لگے نوکر دے غلام کھلوتا نے کڑ بچھو حضرت کرنی چاکھن لگا نوکر ہی کے پہ کرے دے ہو یہ غیر مسلم کے آنکسن مسلمانہ کو روٹی نہیں لب دی ڈٹھے ہونے والے بھی چاہنگے کھان چھوڑے دن چھوڑ دے ہو عزت دا مسئلہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماون لگے آترگو سنت حبیبی لہاولائی الہمکا میرے نوکر دے غلام تو آدھے کافر سردار لکھ دے بیٹھن ایک محسوس کرے سن عزت دا مسئلہ تینو عزت دا لحاظ ہے تے میں حضرت حذیفہ نو آمنہ دلال دی سنت دا خیال ہے انہا بے وقوف غیر مسلم سردارہ واسے اپنے محبوب دی سنت رو نہ چھوڑ سکتا اے کامل ایمان اللہ صد ایمان کامل رکھے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم